السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم مشاہدین اور مشاہدات، دی وے آف سلفیہ کی جانب سے منعقد اس دورے کی یہ چوتھی مجلس ہے، چوتھا ایپیسوڈ ہے۔ اس سے پہلے کے ایپیسوڈز میں ہم نے 21 کبیرہ گناہوں کے تعلق سے گفتگو کی ہے۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ چند اور کبائر کے بارے میں آپ کے سامنے گفتگو پیش کی جائے گی۔ چنانچہ 22واں کبیرہ گناہ جس کا تذکرہ اس کتاب کے اندر موجود ہے، جس کتاب کو ہم نے مقرر کیا ہے اس دورے کے لیے، وہ یہ ہے مال غنیمت میں خیانت کرنا۔ مال غنیمت میں خیانت کرنا، اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے تعلق سے مؤلف نے تھوڑی تفصیل لکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ بیت المال اور زکوٰۃ کے اموال میں سے بغیر کسی استحقاق یعنی بغیر کسی حق کے کسی چیز کے لے لینے کو اسلام میں غلول کہتے ہیں۔ اسی طرح سے کسی نے مال غنیمت کی تقسیم سے قبل کوئی چیز لے لی، یا امام المسلمین کی اجازت کے بغیر بیت المال یا زکوٰۃ کی رقم سے جو فقراء و مساکین کے لیے مخصوص ہیں ان میں سے کوئی چیز حاصل کر لی، تو وہ قیامت کے دن اسے اپنی گردن پر لادے ہوئے حاضر ہوگا۔ مال غنیمت میں خیانت کو عربی میں غلول کہا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یہاں پر سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 161 ہے، وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو شخص مال غنیمت میں خیانت کرے گا وہ اس مال کو کل قیامت کے دن لے کر کے حاضر ہوگا جس میں اس نے خیانت کی ہوگی۔ مال غنیمت میں خیانت کا مفہوم کیا ہے؟ قاعدہ اسلام کا یہ ہے کہ اگر جہاد انسان کر رہا ہے اور جہاد کے بعد جو مال بچا ہے، جو مال غنیمت کی شکل میں انہیں حاصل ہوا ہے، وہ پورا مال غنیمت امام المسلمین کے پاس یا جو فوج کے جو آرمی چیف ہوں گے ان کے پاس اکٹھا کیا جائے گا۔ اس کے بعد وہ اپنی ثوابدید کے مطابق لوگوں کے حصے طے کریں گے۔ جس کو جو بھی مال ملا، کسی بھی حصے میں ملا، کسی بھی گڑھے میں ملا، کسی بھی کونے میں ملا، وہ لا کر کے اس کو فوج کے جو امیر ہیں یا لشکر کے جو امیر ہیں ان کے پاس جمع کرے گا۔ پھر وہاں سے وہ چیز تقسیم ہوگی۔ آپ تقسیم سے قبل مال غنیمت کا کوئی بھی حصہ آپ نہیں لے سکتے۔ ایک چھوٹی سے چھوٹی چادر ہو یا بڑے سے بڑا سامان ہو، آپ کے لیے لینا جائز نہیں۔ اگر کوئی شخص تقسیم سے قبل چوری چھپے کوئی چیز اس طرح کی لے لیتا ہے تو اسی کو غلول کہا جاتا ہے، جس کو اردو میں ترجمہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مال غنیمت میں خیانت کرنا۔ یہ عمومی طور پر خیانت کا ہی ایک حصہ ہے۔ کوئی آپ کو کسی نے اپنا مال دیا ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس مال کی حفاظت کریں، آپ اس مال کو محفوظ کر کے رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ نے اس مال کو ہڑپ کر لیا، ہضم کر لیا یا استعمال کر لیا، اور پھر جب وہ اس مال کا حق رکھنے والا آپ کے پاس آیا مانگنے کے لیے تو آپ نے اس کو بہانے بنا کر کے لوٹا دیا، تو یہ مال غنیمت میں خیانت ہے، یا عمومی طور پر اس کو خیانت کہا جاتا ہے۔ یہ ایک چوری کی ایک شکل ہے، اور چوری کو اسلام نے پسند نہیں کیا۔ چوری کو اسلام قطعاً پسند نہیں کرتا، بلکہ جو شخص چوری کرتا ہے، مال غنیمت میں خیانت کرتا ہے، کل قیامت کے دن وہ اس کو لے کر کے حاضر ہوگا۔ کیونکہ قیامت کا دن جو ہے وہ اسی وجہ سے ہے کہ اگر کوئی شخص اس دنیا کے اندر غلطی کرے گا تو اس کی سزا اس کو وہاں پر بھگتنی پڑے گی۔ لہذا خصوصی طور پر مال غنیمت میں خیانت اور عمومی طور پر خیانت یہ چیز پسند نہیں ہے، بلکہ ایک انسان کو ہمیشہ فکر ہونی چاہیے، اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضامندی کو حاصل کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ ایسا ہی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے درمیان تھا۔ ایک واقعہ یہاں پر ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا واقعہ ہے کہ کس طرح سے سلف کو، پہلے کے لوگوں کو ان چیزوں کے تعلق سے فکر لاحق ہوا کرتی تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں ایک مرتبہ ایک غزوے میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن کو، یعنی عبد الرحمن بن خالد بن ولید کو لشکر کا امیر بنا کر کے بھیجا۔ لشکر گیا، فتح بھی ملی، مال غنیمت بھی تقسیم ہوا۔ ایک صاحب تھے اس میں جنہوں نے 100 دینار چپکے سے لے لیا اور اس کو امیر لشکر کے پاس یعنی عبد الرحمن بن خالد بن ولید کے پاس اس کو جمع نہیں کیا۔
یعنی ان کو شیطان نے وسوسہ دیا اور انہوں نے اس کو چھپا لیا۔ چنانچہ انہوں نے اس کو چھپا لیا، لیکن جب فوج واپس ہو رہی تھی تو راستے میں ان کو خیال آیا کہ میں نے بہت بڑا غلط کام کیا ہے، یہ تو چوری ہے اور یہ غلول ہے، مال غنیمت میں خیانت ہے، مجھے اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ اسے توبہ کرنے کی شکل کیا ہے؟ شکل یہی ہے کہ پہلے اس مال کو حقداروں کے پاس پہنچایا جائے۔ چنانچہ وہ بڑے نادم اور شرمندہ ہو کر کے عبد الرحمن بن خالد بن ولید جو امیر لشکر تھے ان کے پاس آئے، اور ان کے پاس آ کر کے کہا انہوں نے کہ میں نے 100 دینار چپکے سے لے لیا تھا، لیکن اب میں توبہ کرتا ہوں، میں ندامت کا اظہار کرتا ہوں، میں شرمندگی کا اظہار کرتا ہوں، اور میں اس چیز کو یعنی اس مال کو واپس کر دینا چاہتا ہوں۔ عبد الرحمن بن خالد بن ولید، آپ دیکھیں کہ اس وقت کے لوگ کیسے تھے اور کتنا اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ڈرتے تھے اور کتنی پاکیزگی کے ساتھ رہنے کو پسند کرتے تھے۔ عبد الرحمن بن خالد بن ولید نے کہا کہ دیکھو لشکر منتشر ہو چکا ہے، اب یہ 100 دینار تم اگر مجھے دو گے تو میں اس کو کہاں خرچ کروں گا، میں کن لوگوں کو دوں گا، میں اس کی ذمہ داری کسی بھی صورت میں نہیں لے سکتا، لہذا آپ 100 دینار اپنے پاس رکھیے اور آپ جانیے، آپ کا کام جانیں۔ عبد الرحمن بن خالد بن ولید نے اس کو لینے سے انکار کر دیا، چنانچہ یہ اور پریشان ہوئے۔ لشکر دمشق پہنچا، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے۔ یہ جو شخص تھے، یہ شخص بڑے شرمندہ ہو کر کے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور آنے کے بعد ان کو سارا معاملہ سنایا کہ ایسا ایسا ہوا، میں نے 100 دینار چھپا لیا تھا، اور 100 دینار چھپانے کے بعد اب میں شرمندگی کا اظہار کرتا ہوں اور اب میں اس کو واپس کرنا چاہتا ہوں۔ عبد الرحمن بن خالد بن ولید سے بھی میں ملا تھا، انہوں نے لینے سے منع کر دیا تھا۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو خود امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لینے سے انکار کر دیا، کہا کہ میں بھی نہیں لوں گا۔ جب وہ خلیفۃ المسلمین سے مایوس ہو گئے تو رونے لگے، اور روتے روتے انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، اب میں کیا کروں، اب میں کہاں جاؤں، یہ 100 دینار لے کر کے میں کہاں جاؤں، کس کے پاس جاؤں۔ چنانچہ وہ باہر نکلے، اور اس وقت کے محدثین میں سے ایک محدث تھے عبداللہ ابن الشاعر السکسکی رحمہ اللہ، ان سے انہوں نے ملاقات کی۔ ملاقات کے بعد پورا معاملہ ان کے سامنے ذکر کیا کہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، لیکن امیر لشکر نے بھی منع کر دیا، خلیفۃ المسلمین نے بھی منع کر دیا، اب میرے توبہ کی شکل کیا ہے، میں یہ 100 دینار کا کروں کیا۔ تو عبداللہ بن شاعر السکسکی رحمہ اللہ نے کہا کہ دیکھیں، اگر آپ توبہ کرنا چاہتے ہیں تو کوئی بھی چیز آپ کو توبہ کرنے سے نہیں روک سکتی۔ انہوں نے ایک حیلہ نکالا اور انہوں نے کہا کہ دیکھیں 100 دینار ہے آپ کے پاس، آپ خلیفۃ المسلمین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ آپ اپنا خمس لے لیں۔ خمس یعنی مال کا 5واں حصہ، اور مال کا جو 5واں حصہ ہے وہ یعنی مال غنیمت اگر حاصل ہوا ہے تو اس کا خمس بیت المال کو جاتا ہے، اور وہ بیت المال میں فقراء اور مساکین کا حق ہوتا ہے، اور وہاں سے ان لوگوں کے درمیان تقسیم کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں آپ کے پاس جو 100 دینار ہے اس میں خمس ہے کہ نہیں، 5واں حصہ ہے، تو آپ جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جا کر کے یہ کہیں گے کہ میں 5واں حصہ دینا چاہتا ہوں تو وہ راضی ہو جائیں گے، اور بقیہ جو 4 حصے بچ جائیں گے یعنی 80 دینار آپ کے پاس جو بچ جائیں گے، آپ پوری فوج کے طرف سے آپ کسی کو صدقہ کر دینا، یعنی آپ یہ کہنا کہ یہ جو صدقہ ہے یہ پوری فوج کی طرف سے۔ چنانچہ وہ شخص عبداللہ بن شاعر السکسکی رحمہ اللہ کی اس بات کو سن کر کے گئے خلیفۃ المسلمین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جا کر کے انہوں نے پورا قصہ سنایا کہ عبداللہ السکسکی رحمہ اللہ نے مجھے یہ بات بتائی ہے۔ چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خمس کو قبول کیا، اور یہ جو فتویٰ تھا اس فتوے سے بھی بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ کاش کہ یہ فتویٰ میں نے تمہیں دیا ہوتا اور میں تمہارے لیے کوئی سبیل نکالتا، کوئی حل نکالتا تو یہ بات مجھے زیادہ پسند ہوتی۔ اور اس کے بعد انہوں نے 20 دینار یہاں جمع کر کے بقیہ 80 دینار پوری فوج کی طرف سے انہوں نے صدقہ کر دیا۔ تو آپ دیکھیں اس واقعے کے اندر کتنی عبرت ہے، کتنی نصیحت ہے کہ وہ لوگ اگر ان سے غلطی ہو جاتی تھی تو فوراً توبہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، اپنے گناہ پر اصرار نہیں کرتے تھے، ڈٹے ہوئے نہیں رہتے تھے۔ لہذا کسی بھی طرح کی خیانت انسان کو نہیں کرنی چاہیے، ہمیشہ امانت داری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہیے، یہی اسلام کی تعلیم ہے اور یہی تقریباً تمام مذاہب کی بھی تعلیم ہے۔ اگلا جو کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ نمبر 23، چوری کرنا۔ چوری کرنا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بہت سخت ناپسند ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 38 کے اندر والسارق والسارقہ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ واللہ عزیز حکیم، کہ چوری کرنے والا اگر مرد ہو یا چوری کرنے والی اگر عورت ہو تو ان دونوں کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے۔ یہ اسلامی حکم ہے۔ کیوں ہاتھ کاٹ دینا چاہیے؟ جزاء بما کسبا،
اس کمائی کے بدلے جو کمائی انہوں نے چوری کر کے کیا، نکالا من اللہ، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جانب سے دنیا میں اس کے لیے عذاب ہے۔ واللہ عزیز الحکیم، اور اللہ غالب ہے اور حکمت والا ہے۔ اس سے پہلے جب کبیرہ گناہ کی تعریف ذکر کی گئی تھی تو اس میں یہ بات بتائی گئی تھی کہ کبیرہ گناہ اس کو بھی کہتے ہیں جس گناہ کے تعلق سے اس دنیا کے اندر کوئی حد مقرر ہو۔ چوری کی جو حد ہے، چوری کی جو سزا ہے، اس دنیا کے اندر مقرر ہے کہ ہاتھ کاٹ دیا جائے، لہذا یہ بھی کیا ہے، ایک کبیرہ گناہ ہے۔ انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل رکھنا چاہیے، بھروسہ رکھنا چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے تقدیر بنائی ہے، کس کو کتنا رزق ملے گا یہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ جب انسان ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ابھی اس دنیا میں آیا ہوا نہیں رہتا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک فرشتے کے ذریعے سے 4 چیزیں اس کی لکھا دیتا ہے، اس کی عمر کو، اس کے عمل کو، وہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، اور اس کے رزق کو، تو رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ لہذا ناجائز طریقے سے، حرام طریقے سے رزق حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کرنا چاہیے۔ آپ اس وقت تک نہیں مریں گے جب تک کہ آپ اپنے حصے کا ایک دانہ جو باقی رہ گیا اس کو نہیں کھا لیں گے۔ اگر ایک دانہ بھی آپ کے حصے کا باقی ہے تو آپ کو اس وقت تک موت نہیں آ سکتی۔ موت تبھی آئے گی جب آپ کا رزق اس دنیا میں مکمل ہو جائے گا۔ تو جب رزق کے تعلق سے یہ کانسیپٹ ہے اسلام میں اور یہ تعلیم ہے اسلام میں، تو پھر چوری کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئے گی؟ کبھی کبھار انسان بہت مجبور ہو جاتا ہے، بھوکا ہے یا بہت زیادہ ضروریات ہیں، تو اس وقت وہ چوری کرتا ہے۔ تو بہرحال اس وقت بھی چوری کرنا اس کے لیے جائز نہیں۔ اور یہاں پر میں یہ کہنا چاہوں گا آپ سب سے کہ سارے لوگوں کی غلطی ہے، معاشرے کی بھی غلطی ہے، اور معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی غریب ہے اور کوئی مسکین ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر آپ اس کی مدد نہیں کریں گے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ غلط راستے اختیار کرے گا، وہ غلط راہوں کی طرف جائے گا، اور اگر وہ غلط راہوں کی طرف جائے گا، وہ گناہ گار تو ہے، اس کا عمل اچھا نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہم بھی گناہ گار ہوں گے، کیونکہ ہم نے مصیبت کے وقت اس کی مدد نہیں کی، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی۔ تو اس لیے ہر طرح سے معاشرے کو، سوسائٹی کو صحیح کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ جو غریب ہیں، بیت المال کا جو نظام ہے، زکوٰۃ کا جو نظام ہے اسلام میں، وہ اسی لیے کہ آپ زکوٰۃ نکالو، آپ صدقات کرو، غریبوں کو ان کا حق دو۔ غریبوں کو اگر وہ چیز مل جائے گی تو اس طرح کے معاملات پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ تو لہذا چوری ایک کبیرہ گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اور اس طرح کی سچویشن اگر کسی پر آتی بھی ہے تو آپ دیکھیں اللہ پر بھروسہ کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل کریں۔ اللہ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اگر کوئی شخص اللہ سے ڈرے تو اللہ رب العالمین اس کے لیے ہمیشہ راہیں نکال دیتا ہے، ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ مجھے رزق کہاں سے مل گیا۔ لیکن بھروسہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ہونا چاہیے۔ توکل نہیں ہوتا تو چوریاں ہوتی ہیں، صبر نہیں ہوتا تو چوریاں ہوتی ہیں۔ صبر بھی کرنا ہے، یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، دارالامتحان ہے، ہر طرح کی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر طرح سے ہمیں آزماتا ہے کہ ہم اپنے ایمان میں پکے ہیں یا نہیں پکے ہیں۔ خوشحالی میں تو ہر کوئی اچھا رہتا ہے، اصل تو امتحان اسی وقت ہوتا ہے نا کہ جب آپ کے پاس تنگی بھی ہو اور پھر بھی آپ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، یہ اصل امتحان ہے اور اسی کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اگلا جو کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ نمبر 24، راہ زنی کرنا۔ راہ زنی کرنا کا معنی ہوتا ہے ڈکیتی کرنا۔ چوری اور ڈکیتی دونوں میں فرق ہے۔ چوری کہتے ہیں آپ چپکے سے کسی کے مال کو چرا لو، یہ چوری ہے۔ ڈکیتی کہتے ہیں کہ آپ بدل اعلان آؤ اور گن لگا کر کے لوٹ کر کے لے کر کے چلے جاؤ، یہ ڈکیتی ہے۔ پورے سارے لوگوں کے سامنے کسی کا مال زبردستی چھین کر کے اگر آپ لے کر کے جا رہے ہیں، وہ ڈکیتی ہے، وہ چوری نہیں ہے۔ تو چوری اور ڈکیتی میں فرق ہے، اور اسلام میں دونوں کی سزا بھی الگ ہے۔ چور کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹ دینا، لیکن ڈکیتی کی سزا بڑی سخت ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ آیت نمبر 33 کے اندر، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، ان لوگوں کی سزا جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں۔ جنگ کرنے کا معنی اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے، اللہ کی توحید کو اختیار نہیں کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول نہیں مانتے، ان لوگوں کی سزا وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور جو زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ فساد مچانے کا مطلب یہی ہے ناجائز طریقے سے کسی کا مال لوٹ لینا، کسی کو گن پوائنٹ پر ٹارچر کرنا یا اس کو بلیک میل کرنا، کسی بھی طرح سے ڈکیتی کرنا، راہزنی کرنا، یہ سب فساد فی الارض میں داخل ہے۔ تو جو لوگ بھی ایسا کرتے ہیں ان کی سزا کیا ہے؟ ان یقتلوا، ان کو قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا کراس طریقے سے ان کے ہاتھوں اور پیروں کو کاٹا جائے۔
او ینفوا من الارض، یا ان کو شہر بدر کر دیا جائے، شہر سے دور کر دیا جائے، ان کو اپنے شہر میں نہ رہنے دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا میں ان کے لیے رسوائی کا ذریعہ ہوگی، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اگر کوئی شخص ڈکیتی کرتا ہے تو ڈکیتی کی سزا ہاتھ کاٹنا نہیں ہے، بلکہ ڈکیتی کی سزا کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کئی چیزیں دی ہیں، کئی آپشنز دی ہیں۔ جو آپشن بہتر ہو کسی کے حق میں اس کو عمل میں لانا ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلا آپشن، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اگر کسی نے کسی کو ڈکیتی کرتے ہوئے کسی نے کسی کو مار دیا یا مارنے کی دھمکی دی تو اس کو بھی مار دیا جانا چاہیے۔ اس میں کوئی مروت کی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ اس کو نہیں ماریں گے کل کسی اور کو دھمکائے گا، کل کسی اور کو مارے گا، وہ فساد مچائے گا، اس لیے ایسے شخص کو سزا دینا ہی سب سے بہترین حل ہے۔ او یصلب، یا اس کو سولی پر چڑھا دیا جائے تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی عبرت ہو، دوسرے لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں کہ ہم اس طرح کا کام نہیں کر سکتے، اگر ہم نے یہ کام کیا تو ہمارے ساتھ بھی یہ کام کیا جائے گا۔ او تقطع ایدیہم ارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پیروں کو کاٹا جائے، یعنی ایک ہاتھ، یعنی داہنا ہاتھ اگر کاٹ رہے ہیں تو بایاں پیر، بایاں ہاتھ کاٹ رہے ہیں تو داہنا پیر، اس طرح سے ہاتھ اور پیر کاٹے جائیں، اس وجہ سے کاٹے جائیں تاکہ وہ دوسروں کے ساتھ یہ معاملہ نہ کرنے پائیں۔ او ینفوا من الارض، یا ان کو شہر بدر کر دیا جائے۔ کچھ لوگ مثال کے طور پر کسی نے ڈکیتی کی لیکن بہت بڑی ڈکیتی نہیں کی، چھوٹی موٹی کی، تو اس کو شہر سے کچھ دن دور رکھیں گے، مہینہ 2 مہینہ، 2 سال، سال 2 سال، اس کو اپنے آپ جب وہ رشتہ داروں سے دور ہوگا، اپنے لوگوں سے دور ہوگا، اپنے آپ اس کو سمجھ میں آ جائے گا کہ میں نے یہ غلط کام کیا ہے، مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال ان کو سزا دینی ہے، اگر سزا نہیں دیے تو پھر معاملات خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ ہمارے یہاں کے حالات آپ دیکھیں، لوگ چوریاں بھی کر رہے ہیں، ڈکیتیاں بھی کر رہے ہیں، مرڈر بھی کر رہے ہیں، زنا بھی کر رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی، لیکن وہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی۔ کیوں؟ کیونکہ وقت پر سزا نہیں ملتی۔ اولاً تو کورٹ میں کیس ہی بہت طویل چلتا ہے، سالوں لگ جاتے ہیں، 10 سال لگ جاتے ہیں جرم ثابت کرنے میں، اور پھر اگر جرم ثابت ہوا بھی تو سزا کیا ہے؟ چوری کی سزا 4 مہینے، 6 مہینے، سال بھر، ڈکیتی کی سزا 1 سال، 2 سال، اس کے بعد پھر وہ باہر نکل آتا ہے۔ اور بہت سارے لوگ اپنے اثر و رسوخ کا استعمال کر کے پیسے کھلا کر کے وہ جیل بھی دی جاتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہے؟ اس میں نقصان کس کا ہے؟ نقصان عوام کا ہے۔ عوام کا نقصان اس طور پر ہے کہ چوریاں تو ہوتی چلی جا رہی، ڈکیتیاں بھی ہو رہی، زنا کے بھی کیسز ہو رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی روکنے والا نہیں۔ پوری سوسائٹی ڈر اور خوف کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس لیے اسلام کی جو تعلیم ہے وہ سب سے بہتر تعلیم ہے اگر ان کو نافذ کیا جائے۔ اور لوگ یہ سوچتے ہیں جب اس طرح کی حدود کی بات کی جائے کہ ہاتھ کاٹنے کی بات ہو رہی ہے یا مار دینے کی بات ہو رہی ہے، لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر اسلامی قانون نافذ ہو گیا تو ہر شخص کا مرڈر ہو جائے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں اگر اسلامی قانون نافذ ہوا نا تو قانون اگر سخت رہے گا تو انسان ہمت نہیں کرے گا کچھ کام کرنے کی۔ آپ سعودی عرب کو آپ مثال کے طور پر دیکھ لیں، سعودی عرب میں اس طرح کے قانون نافذ ہیں، وہاں پر کتنے کیسز ہوتے ہیں چوری کے، کتنے کیسز ہوتے ہیں ڈکیتی کے، کتنے کیسز ہوتے ہیں زنا کے؟ بہت کم، سالوں میں کبھی کوئی کیس ہوتا ہے اس طرح کا۔ فائدہ ہے وہاں کے لوگوں کو، آپ وہاں راتوں میں کبھی بھی کسی بھی وقت اگر آپ سفر کر رہے ہیں آپ کو کوئی خدشہ نہیں، کوئی ڈر نہیں، کیونکہ لوگوں کو ڈر ہے کہ اگر ہم غلط کریں گے تو ہمیں سزا مل جائے گی۔ تو اسلامی قانون اگر نافذ کریں گے تو امن اور چین پوری اس دنیا میں آئے گا۔ اسلامی قانون نافذ نہیں ہوگا، یہ ہمارے بنائے ہوئے قانون رہیں گے تو پھر اسی طرح کا فساد چلتا رہے گا۔ اگلا جو کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ نمبر 25، جھوٹی قسم کھانا۔ جھوٹ بولنا یہ بھی جائز نہیں، اوپر سے جھوٹی قسم کھانا یہ تو بدرجہ اولا جائز نہیں ہوگا۔ قسم انسان کب کھاتا ہے؟ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، جب اس کو لگتا ہے کہ میری بات تھوڑی ہلکی نظر آ رہی ہے تو پھر اللہ کی قسم، اس کی قسم، اس کی قسم وہ کھانا شروع کر دیتا ہے۔ لوگ جھوٹی قسم بھی کھاتے ہیں، جھوٹ عام ہے تو جھوٹا قسم بھی عام ہو جائے گا۔ یاد رکھیں جھوٹ بولنا بھی کبیرہ گناہ ہے اور جھوٹی قسم کھانا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جس شخص نے جھوٹی قسم اس لیے کھائی تاکہ کسی مسلمان بھائی کا مال اینٹھ لے، کسی کا مال لینے کے لیے جھوٹی قسم کھائی کہ اللہ کی قسم یہ میرا ہے، کسی کے پاس پرس ہے، اللہ کی قسم یہ پرس میرا ہے، یہ پیسے میرے ہیں، حالانکہ جھوٹ بول رہا ہے وہ۔ تو جو شخص بھی جھوٹی قسم کھا کر کے کسی کا مال اینٹھنے کی کوشش کرے تو وہ قیامت میں اللہ تعالیٰ سے ایسے حال میں ملاقات کرے گا کہ اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ لقی اللہ وہو علیہ غضبان، کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب ملاقات کرے گا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سخت ناراض ہوگا۔
اور اس دن کی ناراضگی سب سے بری چیز ہے، کیونکہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن کسی سے ناراض ہے تو پھر اس کا مطلب کہ اس کی نجات آسان نہیں ہے، اس کی نجات معلق ہو جائے گی، جنت میں جانا اس کے لیے آسان نہیں ہوگا، اس کے لیے جہنم سامنے ہوگی۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا ہے۔ اسی طرح سے صحیح بخاری کی ایک دوسری روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کبیرہ یہ چیزیں ہیں، آپ نے چند کبائر کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، کسی نفس کو قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا۔ 4 کبائر کا تذکرہ کیا، ان میں سے ایک جھوٹی قسم کھانا ہے، تو لہذا جھوٹ بولنا بھی کبیرہ گناہ، جھوٹی قسم کھانا بھی کبیرہ گناہ۔ ویسے بھی قسم جو ہے وہ کم سے کم کھانا چاہیے، ہمارے ہاں بات بات پر قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جو شخص زیادہ قسم کھاتا ہے نا وہ سب سے زیادہ جھوٹا ہوتا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے۔ قسم کیوں کھانے کی ضرورت پڑتی؟ جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ پر لوگوں کو بھروسہ نہیں، تب نہ آپ قسم کھا کر کے بھروسہ دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب آپ کو پتہ ہو کہ بھروسہ کرتے ہیں میرے اوپر لوگ، تو پھر آپ قسم نہیں کھائیں گے۔ اس لیے قسم سے ہی اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اگر قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو بہت کم جگہوں پر اور صحیح جگہوں پر قسم کھانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم کھانی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہیں کھانی چاہیے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا کیا ہے؟ شرک اصغر ہے۔ اگلا جو کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ نمبر 26، ظلم و ستم کرنا، عمومی طور پر کسی کے اوپر بھی ظلم کرنا۔ مصنف نے یا مؤلف نے لکھا ہے کہ ظلم لوگوں کے اموال کو ناجائز اور ظالمانہ طریقے سے حاصل کرنے سے ہوتا ہے۔ اسی طرح سے لوگوں کے ساتھ گالی گلوچ کرنے، مارنے پیٹنے، کمزوروں کے ساتھ زیادتی کرنے وغیرہ سے ظلم ہوتا ہے۔ ان سبھی صورتوں میں ظلم و ستم ہوگا۔ یعنی ظلم کیا ہے؟ ظلم کی لغوی تعریف ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ میں رکھ دینا۔ کوئی انسان ہے، ہر انسان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم اسلام نے دیا ہے۔ اب اگر آپ اس انسان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے ہیں تو گویا کہ آپ اس کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ کوئی کمزور ہے، آپ اس کے اوپر رعب دکھاتے ہیں، آپ اس کو ڈانٹتے ہیں، آپ اس کو پیٹتے ہیں، یہ ظلم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا حکم بھی ہمیں نہیں دیا ہے، بلکہ اللہ نے تو یہ فرمایا، سورہ شعراء کی آیت نمبر 227 ہے، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ اس دنیا کے اندر جو ظلم کرتے ہیں، کل قیامت کے دن وہ کس حال میں ہوں گے، کس جگہ میں ہوں گے، ان کو بخوبی معلوم ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا کہ ظلم کی سزا کیا ہے۔ اس سے پہلے حدیث گزری نا، الظلم ظلمات یوم القیامہ، ظلم کل قیامت کے دن تاریکیوں کی جیسی ہوگی، انسان کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ کہاں جائے۔ جو ظلم اس نے کیا ہوگا اس کی وجہ سے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی سزا کا مستحق ہوگا۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی روایت جس کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ ظلم و ستم کرنے سے اجتناب کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظلم و ستم کرنے سے بچو، اس لیے کہ ظلم قیامت کے دن تاریکی ہی تاریکی ہوگا۔ میرے بھائیوں، ظلم اور ستم یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے اعمال کو بھی برباد کر دیتی ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ روزے رکھتے ہیں، آپ صدقات کرتے ہیں، لیکن اگر ظلم و ستم کریں گے تو یہ چیزیں بھی آپ کی ختم ہو جائیں گی۔ وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتدرون بالمفلس، اے لوگوں جانتے ہو کہ مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ تو صحابہ کرام نے دنیا کے اعتبار سے کہا کہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ہمیں مفلس وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو، نہ دینار ہو، یعنی روپے پیسے جس کے پاس نہ ہو، وہ غریب ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، مفلس وہ نہیں، مفلس وہ ہے جو کل قیامت کے دن آئے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے، اس حال میں آئے گا کہ اس نے دنیا میں بڑی نمازیں پڑھی ہوں گی، بڑے روزے رکھے ہوں گے، بہت اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ اس نے کسی کا مال ہڑپ کیا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو بیجا مارا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کرے گا کہ جن لوگوں کے اوپر اس نے ظلم کیا ہے ان لوگوں کے گناہوں کو نکال کر کے اس شخص کے اوپر ڈال دے گا، اور اس شخص کی نیکیوں کو لے کر کے ان سارے لوگوں کو عطا کر دے گا جن کے اوپر اس نے ظلم کیا ہے۔ اور اگر اس طرح سے بھی معاملہ ختم نہیں ہوگا تو ان کے گناہ اس کے اوپر ڈال کر کے اس شخص کو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ آپ دیکھیں، نمازیں پڑھنے والا شخص، روزہ رکھنے والا شخص، مسلمان، اچھا دیندار شخص صرف ظلم کی وجہ سے کہاں جا رہا ہے؟ جہنم میں جا رہا ہے۔ تو لہذا ظلم کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو حیثیت دی ہے، جو مقام دیا، اس مقام کو آپ سمجھیں، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو اگر نعمتوں میں رکھا ہے تو اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو نعمت عطا کی،
اس کا شکر ادا کریں. لوگوں کے اوپر ظلم اور زیادتی کریں گے تو وہ کفر ہے، ناشکری ہے، وہ شکر نہیں ہے. اگلا جو کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ نمبر 27، ظالمانہ ٹیکس وصول کرنا. حکومتیں کبھی کبھار لوگوں کے مال کو حاصل کرنے کے لیے ظالمانہ ٹیکس نافذ کر دیتی ہیں. تو ظالمانہ ٹیکس نافذ کرنا یہ بھی کیا ہے؟ ظلم کی ایک شکل ہے اور یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. فرماتے ہیں مصنف کہ اس طرح کی رقم وصول کرنے والا ڈاکوؤں سے مشابہ ہوتا ہے. یعنی اگر کوئی حاکم ایسا ہے جو بیجا ٹیکس نافذ کرتا ہے اپنے شہریوں کے اوپر، تو اس کی مثال ڈاکوؤں جیسی ہے، کیونکہ اس میں لوگوں پر زبردستی ٹیکس مسلط کیا جاتا ہے اور ٹیکس کا لگانے والا اور اس کی وصولیابی کرنے والا اور اس کا لکھنے والا سب کے سب اس جرم میں شریک ہیں، سب حرام خوری کرنے والے ہیں. اور وصولیابی کرنے والا اور اس ظالمانہ عمل میں سب سے بڑا مددگار ہوتا ہے، بلکہ وہ براہ راست خود ظالم ہوتا ہے. تو لہذا ظالمانہ ٹیکس یہ ڈکیتی کے مشابہ ہے. تو اگر کوئی حاکم ظالمانہ ٹیکس نافذ کرتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز اور درست نہیں ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورہ شورى آیت نمبر 42 کے اندر، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم، کہ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین پر ناحق سرکشی کرتے پھرتے ہیں، ایسوں کے لیے دردناک عذاب ہے. اور اس کے بعد پھر وہی حدیث ذکر کی جس کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس ہمارے درمیان وہ ہے جو ہر طرح کی نیکیاں کرتا ہے لیکن ساتھ وہ ظلم بھی کرتا ہے. تو لہذا اگر آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کسی چیز کا ذمہ دار بنایا ہے، اگر آپ حکومت میں ہیں، آپ کے پاس حکومت ہے، تو عوام کے اوپر ایسی شرطیں نافذ نہ کریں، ایسی چیزیں نافذ نہ کریں جو عوام کو مصیبت میں ڈال دیں. آپ ان کے اوپر ٹیکس نافذ نہ کریں، یا ٹیکس کے علاوہ جو بھی چیزیں ہو سکتی ہیں کہ آپ کو اتنا دینا ہے یا اتنا دینا ہے، کسی بھی مرحلے میں ہو، کسی بھی کنڈیشن میں ہو، یہ چیزیں جائز اور درست نہیں ہے. یہ ظلم ہے جو انسان کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے. 28واں کبیرہ گناہ جو ہے، حرام خوری کرنا اور مال کے حصول کے لیے جائز اور ناجائز کی تمیز نہ کرنا. حرام خوری کرنا یعنی حرام کھانا، اور مال حاصل کرنے کے لیے کیا جائز ہے، کیا جائز نہیں ہے، کیا حلال ہے، کیا حلال نہیں، اس چیز کی تمیز نہ کرنا. افسوس کی بات ہے کہ بہت سارے مسلمانوں کے اندر یہ چیزیں ہیں. مال آنا چاہیے، کہاں سے آئے، کیسے آئے، اس سے فرق نہیں پڑتا. مال آنا چاہیے، پیسے ہونا چاہیے. ہم نے ٹارگٹ مال کو بنا لیا ہے. میں عام طور پر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یہ جو مال ہے، اس مال کا سبب کیا ہے؟ یہ مال جو ہے یہ آپ کو کیا چیز دے گا؟ دنیا میں سکون دے گا. مال انسان کیوں کماتا ہے؟ کہ سکون سے رہیں. مال اس لیے کماتا ہے کہ جو ضروریات ہیں ان ضروریات کو پورا کر سکے. مال اصل مقصد نہیں ہے. ہم نے مال کو اصل مقصد بنایا ہوا ہے. مال تو سکون حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اور حرام خوری کر کے کبھی کوئی سکون میں نہیں رہتا. آپ دیکھو جن کے پاس بلین ہے، ملین ہے، آپ جاؤ ان کے گھروں میں دیکھو، سکون نام کی کوئی چیز نہیں. بڑی بڑی بلڈنگیں، 35 منزلہ، 40 منزلہ کی عمارتیں ہیں، رہنے والے گھر میں 4-5 افراد، اتنی کشادگی، لیکن دل کیا ہے؟ دل بالکل جکڑا ہوا ہے. کس چیز سے جکڑا ہوا ہے؟ حرام خوری کی نحوست ہے جس نے ان کو جکڑ کر کے رکھا ہے. دنیا میں سکون چاہیے تو ہمیں حلال کھانا ہے. دنیا میں سکون چاہیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہمیں زندگی گزارنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 188 ہے، وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ اے لوگو آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے کھانے کی کوشش مت کیا کرو، ہمیشہ حلال کھاؤ. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا تذکرہ کیا، اور اس بات کا تذکرہ اس حدیث میں ہے کہ انسان اگر حرام کھانے لگتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں کرتا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک شخص جو لمبا سفر کرتا ہے، پراگندہ حال، گرد آلود، اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر کے کہتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، یعنی دعا کرتا ہے. مسافر ہے، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے. پراگندہ حال شخص کی دعا قبول ہوتی ہے. مجبور کی دعا قبول ہوتی ہے. اس کے اندر یہ ساری صفات ہیں. مسافر بھی ہے، پراگندہ یعنی بال بکھرے ہوئے ہیں،
گرد آلود کپڑے میلے ہو چکے ہیں، اور پھر وہ دعا کر رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہ اے اللہ تو مجھے یہ دے دے، اے اللہ تو مجھے وہ دے دے، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، پینا حرام ہے، پہننا حرام ہے، حرام مال سے ہی اس کی پرورش ہوئی، تو اس کی دعا کس طرح سے قبول ہوگی؟ اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، مسند احمد اور سنن ترمذی وغیرہ کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر آپ حرام کھائیں گے آپ کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوں گی، اور حرام جو چیز ہے وہ انسان کے جسم کے ایک ایک حصے کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دور کرتی۔ اللہ کے قریب ہونا ہے، نبی علیہ السلام کو راضی کرنا ہے، تو یہ جو جسم ہے اس جسم کے اندر آپ یہ تہیہ کر لو کہ مجھے صرف حلال رزق داخل کرنا ہے، کیونکہ اگر حرام گیا تو پھر وہ اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہو سکتا ہے، موافق اور متبع نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جسم جنت میں جا ہی نہیں سکتا نبت من سحت، جو حرام مال سے پلا بڑھا ہو، جس کی پرورش حرام مال سے ہوئی، وہ جسم جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے، جنت اس کے لیے حرام ہے، اور جہنم ایسے جسم کے اوپر واجب ہے۔ افسوس وہی پھر سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں آج ایسا حال ہے کہ بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی ہم سب کی حفاظت کرے کہ ہر شخص مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے، مال کے پیچھے دوڑ رہا ہے، دولت کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اس کو بنگلہ چاہیے، اس کو گاڑی چاہیے، اس کو اچھے کپڑے چاہیے، برانڈڈ چیزیں چاہیے، صرف اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی زندگی کی ڈور کب کاٹ دے گا، نہیں پتہ ہے کب موت آ جائے گی، احساس بھی نہیں ہے، موت آئی ختم، اس کے بعد کیا ہوگا؟ یہ ساری چیزوں کے بارے میں پوچھ گچھ ہوگی، کیا حالت ہوگی، کیا تصور آپ کر سکتے ہیں، کیا معاملہ ہوگا؟ لہٰذا ایک منٹ کے لیے سوچیے، اور جو بھی آپ محنتیں اور کوششیں کر رہے ہیں حرام کے لیے، آپ ان کوششوں کو بند کیجیے اور یہ تہیہ کریے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ سے اگر آپ ڈرو گے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ آپ تہیہ کریے کہ مجھے حلال کھانا، آپ دیکھیے کیسے حلال کھائیں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں ان کے والد نے ایک جملہ کہا، امام بخاری رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا، ہر شخص امام بخاری رحمہ اللہ کو جانتا۔ ایسے امام بخاری جیسی اولاد کب ہوتی ہے؟ ان کے والد کہتے ہیں کہ میں اپنے مال میں ایک درہم بھی حرام کا نہیں جانتا ہوں، حتیٰ کہ ایک درہم بھی شبہے کا بھی نہیں، یعنی شبہہ بھی نہیں ہے، پورا مکمل حلال سے ہم نے پرورش کی۔ ان کے والد نے جو کمایا تھا، ان کی تو وفات ہو گئی تھی شروع میں ہی بچپن میں، لیکن جو کما کر کے چھوڑ کر کے گئے تھے اس کے بارے میں کہتے تھے کہ میں اپنے مال میں ایک درہم بھی حرام کا یا شبہے کا نہیں جانتا ہوں۔ ایسی پرورش کریں گے بچوں کی، تب جا کر کے بچے امام بخاری رحمہ اللہ جیسے پیدا ہوتے ہیں۔ اگلا جو کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ نمبر 29، خودکشی کرنا، سوسائڈ کرنا۔ یہ چیز بھی کیوں پیدا ہوتی ہے؟ جب انسان اسلام سے دور ہوتا ہے، اسلام کی تعلیمات سے دور ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ایمان بالقدر کی شکل میں ایک بڑی نعمت عطا کی ہے، اس میں یہ ہے کہ وما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جو بھی مصیبت تمہیں آتی ہے وہ سب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوح محفوظ میں لکھ رکھا ہے، چیزوں کے ہونے سے پہلے چیزیں وہاں پر موجود ہیں۔ اب اگر قدر پر ایمان ہمارا مضبوط ہے تو کیا ہم سوسائڈ کرنے کی کوشش کریں؟ کوئی چیز ہم نے حاصل کرنے کی کوشش کی، وہ چیز اگر ہمیں حاصل نہیں ہوئی تو اس میں گھبرانے کی بات کیا ہے، اس میں افسوس کی بات کیا ہے؟ یہ اصل میں اسی وقت ہوتا ہے کہ جب انسان دنیا کو اپنا ٹارگٹ بنا لیتا ہے۔ اسی لیے شریعت نے ہمیں جو ٹارگٹ بنانے کو کہا ہے کہ وہ جنت کو ٹارگٹ بناؤ، اللہ کو ٹارگٹ بناؤ۔ آپ جنت کو ٹارگٹ بناؤ گے، دنیا میں کچھ بھی ہو جائے آپ اپنے ٹارگٹ تک پہنچ جاؤ گے، لیکن اگر آپ دنیا کو ٹارگٹ بناؤ گے تو آپ ایسے ہی حالات سے گزرو گے کہ کبھی سوسائڈ کرنا پڑے گا، کبھی کچھ اور کرنا پڑے گا۔ اس لیے دنیا کو ٹارگٹ کسی بھی صورت میں نہیں بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 29-30 میں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ اے لوگو اپنے آپ کو قتل مت کیا کرو، اپنی جانوں کو ہلاک مت کرو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہارے حق میں بڑا مہربان ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ آج یہ حالات ہیں، کل دوسرے حالات ہوں گے۔ مصیبت چند وقت کے لیے ہوتی ہے، چند لمحے کے لیے ہوتی، مصیبت چلی جائے گی، الحمدللہ سکون میسر ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، لیکن اس کے باوجود بھی جو شخص سرکشی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے یہ کام کرے گا،
اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کرے گا، فسوف نصلیہ نارا، تو ہم اس کو جہنم میں داخل کریں گے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے بلکہ آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ دیکھو اللہ تم پر بڑا مہربان ہے، تم پر رحم کرنے والا، تمہاری مصیبتوں کو دور کرنے والا ہے، لہذا تم اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بھروسہ کرو اور اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش مت کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جس شخص نے لوہے کی کسی چیز سے خودکشی کر لی تو وہ جہنم کی آگ میں اسی لوہے کے ذریعے ہمیشہ اپنے پیٹ کو زخمی کرتا رہے گا۔ یعنی اگر کسی نے اپنے آپ کو چاقو سے مارا تو اس کی سزا یہ ہوگی کہ وہ چاقو سے اپنے آپ کو جہنم میں مارتا رہے گا۔ اگر کسی نے زہر پی کر خودکشی کر لی تو وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ اپنے ہاتھ سے زہر کھاتا رہے گا۔ جس نے پہاڑ سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی تو وہ دوزخ کی آگ میں ہمیشہ چھلانگ لگاتا رہے گا۔ یہ وہ سزا ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے متعین کیا ہے جو خودکشی کرتے ہیں۔ خودکشی کے تعلق سے ایک اہم چیز یہ بھی ہے کہ دیکھیں یہ جو جان ہے یہ جان ہماری نہیں۔ غلط فہمی یہی ہوتی ہے کہ جب اپنے جسم کو ہم اپنا سمجھتے ہیں، یہ جسم ہمارا نہیں ہے، یہ جسم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دیا، یہ آنکھ، یہ کان، یہ ناک، یہ منہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی چیزیں ہیں عاریتاً۔ جب یہ عاریتاً دی ہوئی چیزیں ہیں تو ان چیزوں کے تعلق سے ہمارا کوئی اختیار نہیں، ہم ان کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی لیے فقہا نے جو جسم کے اعضاء ہوتے ہیں ان کو ڈونیٹ کرنے سے منع کیا۔ بہت سارے لوگ اپنی آنکھ ڈونیٹ کر دیتے ہیں کہ میرے مرنے کے بعد میں اپنی آنکھ ڈونیٹ کرتا ہوں۔ آپ کیسے ڈونیٹ کرتے ہیں؟ آنکھ آپ کی ہے، آپ نے بنائی ہے آنکھ کو، آپ کیسے ڈونیٹ کر رہے ہیں؟ کیا حق ہے آپ کا آنکھ کے اوپر؟ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو دنیا دیکھنے کے لیے دی تھی، یہ اللہ کا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اجازت نہیں دی تو آپ کیسے آنکھ کو ڈونیٹ کر دیتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ یہ ویسے ہی ہے جیسے کسی کے پرس سے پیسے نکال کر کے صدقہ کرنا۔ آپ کسی کا پرس لیے پیسے نکالیں کہ یہ میری طرف سے صدقہ ہے، دوسرے کی چیز آپ کیسے صدقہ کر سکتے ہیں؟ اسی طرح سے یہ جو جان ہے نا، یہ جان اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی دی ہوئی ہے، تو اب آپ کے لیے کسی بھی طور سے جائز نہیں ہے کہ آپ اس جان کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روح پھونکی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جان ڈالی ہے، وہی اس کو نکالے گا تو صحیح ہے۔ اگر آپ نکالیں گے تو گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے کام میں ٹانگ اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، انٹرفیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی لیے خودکشی کی یہ سزا ہے۔ لوگ بولتے ہیں نا بھائی خودکشی کیا، ہم کو مرنا تھا مر گئے، اس کی سزا کیوں ہونی چاہیے؟ یہ وجہ ہے اصل میں آپ کی ملکیت میں وہ چیز نہیں تھی، آپ کا حق نہیں تھا اس میں، آپ کا تصرف کا حق نہیں تھا اس میں، پھر بھی آپ نے اس چیز کو کیا، اس وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو میں نے شروع میں ذکر کیا کہ عمومی طور پر انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر، تقدیر پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ حالات آتے ہیں جاتے ہیں، دنیا کو کبھی آپ مقصد مت بنائیں۔ دنیا کو آپ مقصد بنائیں تو اسی طرح کی چیزیں ہوتی رہیں گی، کبھی سوسائڈ کریں گے، کبھی اپنے آپ کو ہلاک کریں گے، کبھی اپنے آپ کو برباد کریں گے۔ سوسائڈ کسی بھی مصیبت کا حل نہیں ہے، کسی بھی مشکل کا حل نہیں ہے۔ تیسواں جو کبیرہ گناہ ہے وہ ہے دروغ گوئی کا عادی ہونا۔ دروغ گوئی یعنی وہی جھوٹ بولنا۔ اس سے پہلے جھوٹی قسم کے تعلق سے بھی باتیں آ گئی ہیں کہ جھوٹ بولنا بھی کبیرہ گناہ ہے، جھوٹی قسم کھانا بھی کبیرہ گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ برائیوں کی طرف لے کر کے جاتا ہے اور برائیاں جہنم تک پہنچا دیتی، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ جھوٹوں کی سزا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ہاں اس کا نام کذاب لکھا ہو، بات کرنے میں بڑا اچھا ہو، لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہو، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں کیا ہوگا؟ وہ کذاب لکھا ہوا ہے اللہ کے ہاں کہ جھوٹ بولنے والا انسان ہے۔ اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ کہ ہم جھوٹوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لعنت بھیجیں گے۔ تو جھوٹ یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی لعنت کو کھینچنے والا عمل ہے، اللہ کی لعنت کا موجب ہے، اللہ کی لعنت کو واجب کرنے والا عمل ہے۔ لہذا جھوٹ سے ہم انسانوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔ آج کے دور میں جھوٹ کی مختلف جدید شکلیں آ چکی ہیں کہ انسان ان کو بولتے ہوئے بھی محسوس نہیں کرتا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ یہ موبائل جو ہم اور آپ استعمال کر رہے ہیں، یہ موبائل ہم سے بہت جھوٹ بلوا رہا ہے۔ موبائل ایک نعمت بھی ہے لیکن ساتھ ساتھ زحمت بھی ہے۔ آپ صحیح استعمال کریں گے تو نعمت ہے، لیکن اگر آپ نے اس کا غلط استعمال کیا تو وہ آپ کے لیے زحمت بھی ہے۔ جس طرح تمام اشیاء میں ہے، ہر چیز کے اندر اچھا پہلو بھی ہے، برا پہلو بھی۔ تو لہذا موبائل کو آپ جھوٹ بولنے کا ذریعہ نہ بنا لیں۔ آپ
آپ مختلف حالات میں جھوٹ بولتے ہیں کہ مجھے یہاں جانا ہے، مجھے وہاں جانا ہے، مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے، حالانکہ کچھ بھی نہیں کرنا رہتا، فارغ البال رہتے ہیں آپ، ہر کام سے اکیلے خالی بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی جھوٹ بولنا انسان جب عادت بنا لیتا ہے تو اس طرح کی برائیاں آتی ہیں۔ آپ سچائی کو عادت بنائیں، سچائی کو عادت بنائیں گے ہر طرح کی اچھائی آپ کے یہاں آئے گی، جھوٹ کو عادت بنائیں گے کوئی بھی اچھا کام آپ نہیں کر پائیں گے۔ آپ سچائی کو لازم کریں، ہر انشاءاللہ ہر اچھی چیز آپ کی زندگی میں داخل ہو جائے گی۔ اگلا جو کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ نمبر 31، اسلامی قوانین کے خلاف فیصلہ کرنا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو اسلام ہمیں عطا کیا ہے وہ صرف ایک روحانی مذہب نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مکمل نظام ہے، ایک مکمل قانون زندگی ہے، زندگی کا ہر قانون۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں اسلام نے بچے کے پیدا ہونے سے لے کر کے اس کے مرنے تک کے پورے احکام بتا دی، پورا من الف الی یا، الف سے لے کر یا تک، اے سے لے کر کے زد تک ساری چیزیں اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دی ہے، کیونکہ اسلام جو ہے ایک مکمل قانون ہے۔ دنیا میں کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے جو مکمل قانون زندگی ہو، ہیں کچھ اچھائیاں ہیں، ہر مذہب میں اچھائیاں ہیں، لیکن مکمل قانون زندگی اور ایسا قانون جو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آیا ہو وہ کسی بھی مذہب کے اندر نہیں۔ تو لہذا ہم مسلمانوں کے لیے جو سب سے بہتر جو قانون ہے وہ اسلام کا قانون۔ ہم جمہوری ملک میں رہتے ہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں، ہم یہاں کے بنائے ہوئے قانون کا احترام کرتے ہیں، اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن ہم دلی طور پر یہ مانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو قانون ہے وہ سب سے اولا اور سب سے بہتر قانون ہے، کیونکہ انسان اگر قانون بنائے گا تو اپنی کمزوریوں کو سامنے رکھ کر کے قانون بنائے گا، انسان اپنے خلاف قانون نہیں بنا سکتا۔ اسی وجہ سے آپ دیکھو کہ بہت سارے بل ایسے ہوتے جو ہمارے یہاں پاس ہی نہیں ہوتے، کرپشن کا بل پاس ہوتے ہوتے بہت وقت لگا۔ بھئی کرپشن ایک ایسی چیز ہے جو ہر ایک کے لیے نقصان دہ، لیکن ہمارے وزراء اس کو پاس کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ انسانی کمزوری ہے۔ شراب اس کا جو نقصان ہے عام ہے، اسی طرح سے سگریٹ اس کا جو نقصان ہے عام ہے، اسی طرح سے گٹکھا وغیرہ اس کا جو نقصان ہے وہ عام ہے۔ اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کا نقصان واضح ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے یہاں ان چیزوں پر پابندی نہیں لگائی جا سکتی، کیونکہ یہ انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے۔ انسان جب بھی قانون بنائے گا ایک لچک رکھے گا تاکہ اس کی گردن نہ پکڑی جائے کل کے دن، تاکہ وہ اس سزا کا شکار نہ ہونے پائے۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو قانون بنایا وہ سب سے بہتر قانون ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہمارے لیے قانون بنائے گا وہ ہمارے بہتری کے لیے ہوگا، اور وہ قانون ہوگا جس کو ہم جرت کے ساتھ اگر ہمت کے ساتھ مانیں تو ماننے میں ہمارے لیے سب سے زیادہ فائدہ ہے۔ تو اس لیے اگر اسلامی قوانین کے خلاف کوئی فیصلہ کرتا ہے تو وہ کبیرہ گناہ کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ مائدہ میں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اسی طرح سے آیت نمبر 45 میں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اسی طرح سے آیت نمبر 47 میں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تینوں کا ترجمہ یہ ہے کہ جو شخص اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو کافر بھی کہا، ظالم بھی کہا، فاسق بھی کہا۔ تو ہمیں عقیدتاً اور عملاً جہاں تک ممکن ہو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قانون کو مقدم رکھنا چاہیے، اور یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کا قانون سب سے بہتر قانون ہے۔ ہاں اب ہم اس جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں، ہمیں کورٹ کی طرف جانا پڑتا ہے، عدالت کی طرف جانا پڑتا ہے، تو ہم وہاں پر جائیں، اور اگر ہم فیصلہ کرائیں، اگر خود سے نہیں جا رہے ہیں، وہاں پر فیصلے کے لیے بلایا جا رہا ہے اور وہاں پر ہم گئے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن عقیدتاً ہمیں یہ ماننا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قانون سے بہتر کوئی قانون اس دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اگلا جو کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ نمبر 32، فیصلہ کرنے پر رشوت لینا۔ رشوت اس مال کو کہا جاتا ہے جو انسان اضافی طور پر لوگوں سے لیتا ہے، یعنی ایک کام کے آپ کو پیسے مل رہے ہیں، چاہے وہ کمپنی کی طرف سے ہو چاہے وہ حکومت کی طرف سے ہو، لیکن پھر بھی آپ اضافی طور پر آپ لوگوں سے ان کا کام کرنے کے لیے پیسہ لینا، تو اس کو رشوت کہا جاتا ہے۔ رشوت کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام قرار دیا، کیونکہ رشوت فساد کی جڑ ہے، اس سے فساد مچتا ہے۔ فساد کس طرح کا کہ اگر رشوت کو صحیح مانا جائے تو امیروں کے لیے اس دنیا میں کوئی مشکلات نہیں رہیں گی، ساری مشکلات غریبوں کے لیے رہیں گی، سارے قوانین غریبوں کے لیے رہیں گے۔ اس لیے رشوت اس دنیا میں فساد برپا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا
سورہ بقرہ آیت نمبر 188 کے اندر وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اور تم اپنے مال کو یا آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ اور نہ اسے حکام تک پہنچاؤ، اس غرض سے کہ تمہیں لوگوں کے مال کا ایک حصہ ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع ملے، حال یہ کہ تم جان رہے ہو۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس آیت کے اندر اموال کو ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے کھانے سے منع کیا، اور رشوت دینا یا لینا یا رشوت کا مال استعمال کرنا یہ ناجائز طریقے سے مال کو کھانے کی ایک قسم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ کی روایت ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت دینے والے پر بھی لعنت کی ہے اور رشوت لینے والے پر بھی لعنت کی ہے۔ اسی طرح سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے کسی کے لیے سفارش کی، پھر اس کی وجہ سے اسے کوئی ہدیہ دیا گیا، سفارش کی، ہدیہ ملا اور اس نے اس کو قبول کر لیا، تو اس نے سود کے ایک بڑے دروازے میں گھسنے کا ارتکاب کیا۔ امام احمد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو اپنی مسند میں ذکر کیا ہے۔ تو یہ آیت اور دو حدیثیں جو ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ رشوت لینا یہ ناجائز ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت کو دعوت دینے والا ایک عمل ہے۔ ہمارے یہاں رشوت دے کر کے انسان حق کو ناحق اور جائز کو یا ناجائز کو جائز بنا لیتا ہے۔ رشوت دے کر کے کمزوروں کے حقوق کو غصب کر لیا جاتا ہے، رشوت دے کر کے کمزوروں کی زمینوں کو ہڑپ کر لیا جاتا ہے، رشوت دے کر کے بہت سارے فساد کے کام ہو رہے ہیں۔ اس لیے شریعت نے اس چیز کو بالکل منع کر دیا۔ آپ کو آپ کے کام کا پیسہ مل رہا ہے سیلری کی شکل میں، تنخواہ کی شکل میں، آپ اس کو لیجیے، آپ رشوت کی طرف مت جائیے، کیونکہ رشوت کی طرف جائیں گے تو آپ خود قانون کی خلاف ورزیاں کرنے لگ جائیں گے۔ رشوت دینے کی ایک شکل ہمارے یہاں ایک عام ہے، بہت سارے لوگ اس کو رشوت دینا نہیں سمجھتے۔ مثال کے طور پر جیسے ہاسپٹلس میں آپ جاتے ہیں، سرکاری ہاسپٹلس میں، اور آپ کو چیک اپ کرانا ہوتا ہے تو وہاں ایک لمبی قطار رہتی ہے۔ تو کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو وارڈ بوائے ہوتا ہے ان لوگوں سے ملاقات کر کے ان کو 50-100 روپے دے کر کے سب سے آگے جا کر کے اپنا چیک اپ کرا کر کے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ بھی ایک رشوت ہے اور یہ بھی چیز کیا ہے، جائز نہیں ہے اور یہ بھی حرام ہے۔ آپ اگر سرکاری ہسپتال سے آپ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی اسی قطار میں آنا پڑے گا جس قطار میں ہر شخص ہے۔ آپ کے پاس 50 روپے ہیں، 100 روپے ہیں، لیکن جو لوگ آئے ہوئے ہیں ان کے پاس اتنا بھی نہیں۔ آپ ان کمزوروں کے ساتھ آپ ناانصافی کر رہے ہیں، آپ ان کے اوپر ظلم کر رہے ہو۔ بیوقوف نہیں ہو کہ وہ لائن میں، ان کے پاس پیسے نہیں، بیچاروں کے پاس۔ آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں جائز نہیں، اور یہ بہت زیادہ ہے اپنے یہاں کہ لوگ ان جگہوں پر دیکھیں رشوت لینے اور دینے کی اجازت یا رشوت دینے کی اجازت بعض علماء کرام نے اس وقت دی ہے کہ جب سرکاری طور پر آپ کا کوئی حق ہو اور وہ حق رشوت دیے بغیر حاصل ہی نہ ہو۔ کچھ فیلڈ ایسے ہیں، کچھ سیکٹرز ایسے ہیں کہ سرکار آپ کو بولتی ہے کہ آپ یہ چیز لے کر کے جاؤ، لیکن وہاں پر بیٹھے ہوئے جو لوگ ہیں جب تک آپ ان کو کچھ پیسہ نہیں دیں گے، جب تک وہ آپ کو آپ کا حق نہیں دیں گے، ایسی صورت میں آپ مجبور ہیں وہاں پر رشوت دینے پر۔ تو یہاں آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، رشوت لینے والا گناہ گار ہوگا۔ لیکن ان جیسی جگہوں پر جیسے ہسپتال کی میں نے مثال دی، وہاں تو آپ مجبور نہیں ہیں، آپ تھوڑا ویٹ کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس زیادہ ہی پیسہ تھا، آپ پرائیویٹ میں ٹیسٹ کرائیے۔ آپ پرائیویٹ میں کیوں نہیں جاتے؟ آپ کو ہاسپٹل میں بھی جانا ہے اور سرکاری مراعات بھی لینی ہے اور ساتھ میں رشوت بھی دینا ہے۔ تو دیکھیں رشوت دینا جو جائز قرار دیا ہے علماء نے صرف اور صرف مجبوری کی صورت میں جائز قرار دی، اور مجبوری یہ الگ چیز ہوتی ہے اور ہمارا جو اختیار ہے وہ الگ ہوتا ہے۔ تو یہ ہے کبیرہ گناہ فیصلہ کرنے پر رشوت لینا۔ اگلا جو کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ نمبر 33، عورتوں اور مردوں کا باہمی تشبہ اختیار کرنا۔ عورتوں اور مردوں کا باہمی تشبہ اختیار کرنا، تشبہ یعنی مشابہت اختیار کرنا۔ عورت مرد کے کام کرنے لگ جائے، مرد عورتوں کے کام کرنے لگ جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں اور ان مردوں پر جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں لعنت فرمائی۔ ایسے دونوں قسم کے لوگ ملعون ہیں۔ وہ مرد بھی ملعون ہیں جو عورتوں کے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، عورتوں کی طرح سے رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ عورتیں بھی ملعون ہیں جو مردوں کی طرح سے زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج آپ دیکھیں، آج چیزیں الٹی ہوتی چلی جا رہی۔ مرد جو ہے وہ عورت بنتا چلا جا رہا ہے اور عورت جو ہے وہ مرد بنتی چلی جا رہی۔ لباس میں آپ دیکھ لیں،
کاموں میں آپ دیکھ لیں، آپ اسی طرح سے ہر چیز میں آپ دیکھیں، سارے شعبوں میں یہ چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ آپ مثال کے طور پر کپڑے دیکھیں، آپ جو کپڑے ایک مرد کو پہننے چاہیے وہ کپڑا ایک عورت پہن رہی ہے، اور جو کپڑا ایک عورت کو پہننا چاہیے وہ ایک مرد پہن رہا ہے۔ مثال کے طور پر مرد کے لیے کپڑا جو ہے وہ ٹخنے سے نیچے نہیں ہونا چاہیے، ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے۔ تو اب یہ کام عورتیں کر رہی ہیں کہ عورتیں ٹخنے سے اوپر کپڑوں کو پہن رہی ہیں اور مرد ٹخنوں سے نیچے پہن رہا ہے، یہ چیز بھی ہے مشابہت میں سے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں چلنے پھرنے میں مشابہت، اور آج کل جب فیس بک کا یا ریل کا زمانہ ہے یا شارٹ ویڈیوز کا، ٹک ٹاک وغیرہ کا زمانہ ہے، آپ اس میں دیکھیں ایکٹنگ کر رہے ہیں، لڑکے لڑکیوں کی ایکٹنگ کر رہے ہیں، لڑکیاں لڑکوں کی ایکٹنگ کر رہے ہیں، یہ بھی مشابہت ہے اور یہ بھی لعنت کی چیزیں ہیں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں میک اپ میں، آج کے لڑکے بھی عورتوں کی طرح سے میک اپ کرنا پسند کرتے ہیں، اپنے چہروں کو سنوارنا، مختلف کریم استعمال کرنا، لیزر ٹریٹمنٹ ہے، پتہ نہیں دنیا بھر کی چیزیں موجود ہیں۔ کس لیے؟ مرد کو خوبصورت کرنے کے لیے۔ بھی مرد کی خوبصورتی یہی ہے کہ اس کے اندر خشونت ہو، اس کے اندر تھوڑی سختی ہو، یہی مرد کی خوبصورتی۔ اور مرد اگر ان چیزوں کی طرف میلان رکھتا ہے تو پھر وہ مرد باقی نہیں رہ جاتا ہے، اس کے اندر صنف نازک کی صفات پہنچ جاتی ہیں۔ تو لہذا عورتوں کا مردوں کی مشابہت اختیار کرنا، مردوں کا عورتوں کی مشابہت اختیار کرنا، یہ کسی بھی طرح سے صحیح نہیں۔ اسی طرح سے اب آپ دیکھیں کہ عورتوں اور مردوں کی مشابہت کی بات آئی ہے تو پروفائل سے آپ دیکھیں، جو سوشل میڈیا جو ہے وہاں پر لڑکے لڑکیوں کے نام سے پروفائل بنا رہے ہیں اور لڑکیاں لڑکوں کے نام سے پروفائل بنا رہے ہیں، یہ بھی عورتوں اور مردوں کی مشابہت ہی کے ضمن میں آتا ہے۔ تو ہر وہ چیز مردوں کے الگ ہیں، عورتوں کے معاملات الگ ہیں، عورتوں کو عورتوں کے درمیان رہنا چاہیے، مردوں کو مردوں کے درمیان رہنا چاہیے اور ان کے جیسے معاملات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ در حقیقت اگر ہم غور کریں نا تو یہ جو آزادی کے نام پر جو چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں نا، وہ صرف آزادی نہیں ہے بلکہ وہ غلط استعمال ہے۔ جو لوگ بھی آج عورتوں کی آزادی کی بات کر رہے ہیں وہ لوگ عورتوں کا غلط استعمال کرنا چاہتے ہیں، تو اس بنا پر وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ بھئی عورت جو ہے وہ مرد کی طرح سے بھی کام کر سکتی ہے، اس طرح کی جو باتیں آتی ہیں۔ حالانکہ اگر اسلام کی تعلیمات کو آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر ایک کی ذمہ داریوں کو الگ الگ رکھا ہے اور ہر ایک کے معاملات کو بھی الگ الگ رکھا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ نمبر 34، دیوس صفت ہونا۔ دیوس صفت ہونا یعنی بے غیرت ہونا۔ بے غیرت ہونے کی تعریف کیا ہے؟ مصنف نے یہاں پر تعریف کی ہے کہ دیوس اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی بیوی کے ساتھ بے حیائی و زناکاری وغیرہ، نعوذ باللہ، ان ساری چیزوں کو جانتے یا دیکھتے ہوئے بھی خاموش رہے یا اسے روشن خیالی سمجھے۔ واقعی یہی ہے دیوسیت۔ دیوسیت کیا ہے؟ کہ آپ اپنے گھر والوں کو پردے کی تلقین نہ کرو، یہ دیوسیت ہے۔ آپ کے گھر میں آپ کی ماں، آپ کی بیوی، آپ کی بیٹی اجنبیوں سے ہنس ہنس کر کے بات کرے اور آپ بھی اس میں روشن خیالی سمجھتے ہوئے شریک ہو جائیں، یہ دیوسیت ہے۔ آپ کے گھر کی بیٹی کے تعلقات باہر غلط ہیں، آپ کی بیٹی موبائل لے کر کے کس سے بات کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے، یہ سب جانتے ہوئے بھی خاموش رہنا، یہ دیوسیت ہے، یہ بے غیرتی ہے، جو بے غیرتی آپ کو ہلاکت کی طرف لے کر کے جا رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ 3 طرح کے آدمیوں پر اللہ تعالیٰ نے جنت حرام کر دی ہے۔ نمبر 1 شراب نوش کرنے والا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنے والا، نمبر 3 وہ دیوس یعنی بے غیرت شخص جو اپنے اہل خانہ یعنی اپنے گھر والوں کے ساتھ بے حیائی کیے جانے کو برداشت کرتا ہے۔ گھر والوں کے اندر بے حیائی دیکھ رہا ہے پھر بھی وہ اس چیز کو برداشت کر رہا ہے اور اس کو دیکھ رہا ہے، اس کو دیوسیت کہا جاتا ہے۔ دیوسیت یہ بھی ہے کہ گھر میں بیٹھ کر کے سارے لوگ مل کر کے فلم دیکھ رہے ہیں، فلم میں ہر طرح کے سین آ رہے ہیں، ہر طرح کے نظارے، ہر طرح کے منظرنامے آ رہے ہیں اور وہاں سب ایک ساتھ روشن خیالی کا نام دے کر کے ایک ساتھ فلم دیکھنا، یہ بھی دیوسیت کی ایک قسم ہے۔ تو یہ دیوسیت بے غیرتی پھیل گئی ہے پورے معاشرے میں، اور آج کی بہت ساری عورتیں بھی ایسی ہیں کہ اگر کوئی انسان دیکھیں فطری طور پر انسان باغیرت ہے، اور خاص طور پر مرد جو ہے نا بہت غیرت والا ہے فطری طور پر، لیکن جیسے جیسے نا انسان اپنے آپ کو اسلامی تعلیمات سے دور کرتا ہے نا تو وہ اپنی فطرت کو بھی
مسخ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ بہت سارے مرد اس کو روشن خیالی سمجھتے ہیں۔ بہت ساری عورتوں کو اگر آپ کہو، گھر کی عورتوں کی آپ کو حجاب کرنا چاہیے، آپ کو پردے میں آنا چاہیے، آپ کو اس طرح کی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی آپ اپنے عقل کو سنبھالو، آپ اپنے ذہن کو سنبھالو، ہمیں اور ہمارے کپڑوں کو سنبھالنے کی کوشش نہ کرو، آپ پوزیسو ہو رہے ہو۔ پوزیسو کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے بے غیرتی کو پیدا کرنے کے لیے، انسان کی غیرت کو ختم کرنے کے لیے۔ اور جو روشن خیال رہتا ہے ہاں میں شاید غلط کر رہا ہوں، میں زیادہ حق جتا رہا ہوں، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ سوچ کر کے وہ بھی خاموش رہتا ہے۔ لیکن دیوسیت کیا ہے؟ زنا تک لے کر کے جاتی، پورے معاشرے کو برباد کر دیتی، پوری رشتہ داریاں ختم ہو جاتی۔ اس لیے شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے، بلکہ کبیرہ گناہ قرار دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تو یہاں تک فرمایا کہ امرأۃ خرجت من البیت، کہ اگر کوئی عورت گھر سے بغیر کسی ضرورت کے نکلتی ہے، ولا یمنعها زوجها، اور اس کا شوہر اس کو گھر سے نکلنے سے منع نہیں کرتا، فہو دیوس، وہ بھی دیوس ہے۔ یعنی اگر آپ کے گھر کی عورت بغیر کسی ضرورت کے باہر نکل رہی، کوئی ضرورت نہیں، اور آپ اس کو روکتے نہیں ہیں کہ جاؤ ٹھیک ہے گھوم پھر کر کے آ جاؤ، یہ دیوسیت۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے تو اس کو بھی دیوسیت میں شمار کیا ہے۔ تو لہٰذا ہمیں باغیرت بننا چاہیے، اور خاص طور پر آج کے ماحول میں اپنی بیوی کا، اپنی بہنوں کا اور اپنی بیٹیوں کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ ان کے تعلقات کیسے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کن عورتوں کے ساتھ ہے، وہ کہاں جاتی ہیں کہاں آتی ہیں، یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے، تاکہ وہ غلطی نہ کر بیٹھیں اور ایک غلط راستے کی طرف وہ نہ چلی جائیں۔ یہ آپ کے غیرت مند ہونے کی دلیل ہے، اور غیرت مند ہونے کی نشانی ہے کہ آپ ان چیزوں کی فکر کریں۔ لیکن اگر آپ فکر نہیں کرتے، بلکہ آپ ابھارتے ہیں اپنے بچوں کو یا اپنی بچیوں کو غلط کام کرنے پر، تو پھر یہی دیوسیت ہے جس صفت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صفت کا حامل کبھی بھی جنت میں نہیں جا سکتا، اللہ تعالیٰ نے جنت اس کے اوپر حرام قرار دی ہے۔ اسی کے ساتھ میں آج کے اس درس کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس دعا کے ساتھ کہ الہ العالمین جن کبائر کا تذکرہ آج کے اس درس میں آیا، ان تمام کبائر سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ الہ العالمین ہم سب کی اطاعت کو اور ہماری عبادات کو قبول فرما، ہم سب کو جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما، جہنم سے محفوظ فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔